اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ہمارا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں نہایت محبت، خلوص اور ادب کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، پروگرام تاریخ اسلام میں ہماری ایک سلسلے وار گفتگو ہے الحمدللہ، جو اب تک پہنچی تھی ہماری صلح حدیبیہ کے بعد کے مواقع آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے، اور آج ایک بہت اہم موضوع ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو قریش مکہ ہیں ان کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایک صلح ہوتی ہے جس میں یہ معاہدہ ہوتا ہے، طرفین اس کو قبول کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے اور دشمنوں کا ساتھ بھی نہیں دیں گے۔ لیکن اس کے بعد کچھ عوامل کے تحت خود جو مشرکین ہیں وہ اس صلح کو توڑ دیتے ہیں اور جو یہ ایگریمنٹ اور یہ معاہدہ تھا اس کو ختم کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں خداوند عالم ہمارے رسول کو وہ فتح عطا کرتا ہے جس کو فتح عظیم کہا گیا ہے، جس کو فتح مکہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں کہ جو خانہ خدا ہے بیت اللہ، وہ بتوں کی نجاست سے پاک ہو جاتا ہے اور واقعاً خانہ خدا بن جاتا ہے۔ اور اس کے بہت سے فوائد ہیں، انشاءاللہ اسی موضوع پر اپنے ہم مہمان سے آج سے جو گفتگو شروع کر رہے ہیں وہ ہے فتح مکہ کے تحت، اور اس موضوع پر اپنے مہمان سے استفادہ کریں گے۔ اور اس موضوع پر جو ہماری ہمراہی فرمائیں گے ہندوستان سے تعلق رکھنے والی عظیم شخصیت جناب محمد باقر رضا صاحب قبلہ ہیں۔ تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہم قبلہ سے ملاقات کریں گے، لیکن حسب معمول ناظرین ہم انشاءاللہ تو حسب معمول ہم نریشن لیں گے، اور اس پروگرام کے کیپشن میں ہم دیکھیں گے کہ آج کا ہمارا موضوع کیا ہے فتح مکہ کے ذیل میں، اور اس کے بعد اپنے مہمان سے ملاقات کریں گے اور پھر اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ ناظرین اکرام، پروگرام تاریخ اسلام میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بڑی اہم ہے یہ فتح، اور خود مکے کی اہمیت اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ کوئی معمولی شہر نہیں تھا بلکہ ایک مرکز تھا، کس طریقے سے تمدنی، معاشرتی، معاشی، سیاسی، مذہبی اور تجارتی ہر اعتبار سے یہ مرکز تھا۔ اور واقعاً اس فتح کے بعد اسلام کی جو حکومت ہے اس کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ اور حضور نے جو سب سے بڑا احسان کیا وہ یہ تھا کہ جو اب تک قبائلی زندگی بسر کر رہے تھے، جو مختلف چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے، وہ رسول کی قیادت اور سعادت میں ایک ایسی قوم بنے کہ جن کے یہاں بنیاد کوئی دوسری چیز نہیں بلکہ اتحاد انسانیت کی بنیاد پر تھا۔ تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے، اس موضوع پر ہم اپنے مہمان سے ملاقات کریں گے اور پھر گفتگو کریں گے جناب باقر رضا صاحب قبلہ۔ آپ ہمارا ساتھ دیجئے۔ حضور السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور آپ اسٹوڈیو تشریف لائے۔ شکریہ آپ کا بھی، اور میں بھی ناظرین کے خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ جی انشاءاللہ اس پروگرام کو کامیاب کے ساتھ آگے بڑھانے میں اللہ ہماری مدد کرے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین سے بھی ہم درخواست کریں گے کہ ناظرین بھی ہماری مدد کریں۔ حسب معمول ہمیں آپ کے کالز کا انتظار ہے۔ اگر آپ ہم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ہمارے مہمان سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں کال کیجئے، ہمیں انتظار رہے گا۔ حضور، جیسا کہ ابھی ہم نے نریشن میں بھی دیکھا کہ انشاءاللہ آج سے شروع کر رہے ہیں فتح مکہ کے حوالے سے گفتگو، اور ابتدائی طور پر کچھ آج آپ سے استفادہ کریں گے، اس کے بعد یہ سلسلہ رہے گا، 3-4 پروگرام اس موضوع پر رہیں گے۔ تو ہم ابتداً یہی جاننا چاہیں گے کہ فتح مکہ کا ایک مختصر سا خاکہ آپ بیان کیجئے کہ اس فتح کے حوالے سے اس کی ابتدا، انتہا اور کہاں تک اس کے حدود ہیں، اس کے اوپر آپ کچھ روشنی دیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، مکہ اور فتح مکہ اور رسول اللہ، یہ اس طرح سے ایک بنیادی الفاظ ہیں کہ جن کو آدمی سنتا ہے تو ایک خاص چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ بے شک۔ مکہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جو رسول کا وطن تھا، رسول کا گھر تھا، رسول کا خاندان وہاں تھا، لیکن ایسے حالات آئے سامنے کہ رسول اللہ کو یہ وطن چھوڑنا پڑا، رسول اللہ کو ہجرت کرنا پڑی۔ کتنا تعلق تھا رسول کا، کتنی دلچسپی تھی، کتنی آرزو تھی رسول اللہ کو کہ اپنے اس آبائی وطن کی طرف پلٹیں اور ایک مرتبہ وہاں جائیں۔ اور اس کے علاوہ خانہ خدا وہاں تھا، رسول اللہ کا گھر بھی تھا اور اللہ کا گھر بھی تھا۔ تو دونوں اعتبار سے دیکھیے، تجارتی اعتبار سے بھی کہ یہ مکہ ایک ایسی جگہ پر واقع تھا کہ ایک چوراہا اس زمانے میں کہہ سکتے ہیں کہ تجارتی آمد و رفت کا راستوں کا ایک بہت بڑا میدان، بہت بڑا چوراہا، اور ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں سب آتے جاتے تھے۔ اس اعتبار سے اقتصادی اور معاشی، اور اس اعتبار سے بھی ہم دیکھیں تو بہت اہمیت کا حامل تھا۔ یہ ہوا دنیاوی اعتبار سے۔ دینی اعتبار سے خود
اسلام کے اعتبار سے خود رسول اللہ کے لیے ان کا آبائی وطن، ان کا خود وہاں گھر موجود، تو اس اعتبار سے خود رسول اللہ کے لیے اہم تھا۔ پھر اور دوسری طرف خود مسلمانوں کے لیے اہم تھا، چونکہ خانہ کعبہ وہاں تھا، اللہ کا گھر تھا وہاں، یہ بہت زیادہ اہم تھا۔ اس کے علاوہ خود مشرکین جو تھے وہ بھی کعبے کو اپنا مرکز سمجھتے تھے، ان کی عبادت وہاں بت رکھے ہوئے تھے، وہاں وہ عبادت کرتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے اور جو بھی وہاں کرتے تھے، اس اعتبار سے ان کے لیے بھی بہت اہم تھا۔ تو یہ اہمیت جو ہے یعنی دوگنی چوگنی اور بڑھتی چلی گئی اس اعتبار سے۔ اب یہ آپ اس طرح سے سوچئے کہ ایسے موقع پر رسول اللہ کے تقریباً 3 دشمن تھے، یعنی کہ جزیرہ عرب میں جو بڑے بڑے دشمن تھے، چھوٹے موٹے بھی تھے، اس میں سب سے بڑا دشمن یہی کون تھے؟ یہ مشرکین مکہ تھے، مشرکین یہ قریش تھے، اور اس کے بعد یہ قبیلہ حوازن تھا یا حوازن یا قبیلہ ثقیف تھا کہ حوازن جنگ حنین ہوئی فتح مکہ کے بعد، اور یہ قبیلہ ثقیف کے بعد جنگ طائف ہوئی کہ جس کا ذکر ہو سکتا ہے کسی وقت ہم لوگ کریں۔ تو یہ ایک اعتبار سے یہ 3 دشمن تھے، اس میں سب سے بڑا دشمن تھا کہ یہ مشرکین مکہ، اور اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک سانپ ہوتا ہے کہ اس کی دم کہیں ہوتی ہے، پیر کہیں ہوتے ہیں، پیٹ کہیں ہوتا ہے، سینہ کہیں ہوتا ہے، لیکن اس کا پھن جو ہے وہ ایک جگہ ہوتا ہے۔ اس کو یہ جو اس گویا سانپ کا یا اس اژدہے کا جو پھن تھا وہ مکے میں تھا، لہذا اس کو کچلنا ضروری تھا۔ فتح مکہ اس اعتبار سے بہت زیادہ اہم ہے، چونکہ رسول اللہ اتنے تقریباً 13 سال تک یا اس سے کم زیادہ سال تک اتنی تبلیغ کرتے رہے، لیکن کامیابی نہیں ہوئی اور یہ لوگ نہیں مانے۔ تبلیغ کے ساتھ ساتھ یعنی دوسری جو جنگیں رہی ہیں، چھوٹے موٹے اس طرح کے محاذ آرائیاں رہی ہیں چھوٹی موٹی، لیکن حضور سمجھ چکے تھے کہ جب تک اس فن کو نہیں کچلا جائے گا اس وقت تک کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس اعتبار سے بہت بڑی کامیابی یہ سمجھا جاتا ہے چوطرفہ، یعنی بلکہ شش جہتی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فتح مکہ جو ہے وہ کامیابی اور کامرانی کی طرف ایک بہت بڑی کامیابی تھی رسول اللہ کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، دین خدا کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی۔ اور خاص طور سے یہ تھا کہ اس سے پہلے جنگیں ہو چکی تھی، جنگ بدر ہوئی تھی، رسول اللہ کے پاس پہلی جنگ، یہ رسول اللہ کے پاس صرف 313 آدمی تھے، جنگ احد ہوئی، اور دوسری جنگیں ہوئی، تھوڑے تھوڑے لوگ رسول اللہ کے پاس تھے، اور جنگ خندق ہوئی تو وہ اس طرح سے رسول اللہ کو مسلمانوں کو گھیرا گیا کہ رسول اللہ کو مدینے کے چاروں طرف خندقیں کھدوانی پڑی تاکہ دشمن آ نہ سکے، یعنی اتنے مسلمان کم تھے اور گویا ضعیف تھے۔ ظاہری اعتبار سے اللہ مدد کرتا رہا، لیکن ظاہری اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ضعیف تھے۔ لیکن جب مکے میں گئے ہیں تو رسول اللہ 313 آپ سوچئے، یعنی اس میں بدر میں، اور یہاں سوچئے تقریباً 10-12 ہزار لوگ، کتنے گنا اگر ہم کہیں، اگر 10 گنا بھی کہیں تو وہ 3000 ہوتے ہیں۔ جی بالکل، تو 10 گنا کی بھی آپ سوچئے کہ کتنے زیادہ ہوں گے، 10,000 افراد، 12,000 افراد لے کے گئے۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک ایسا تھا۔ ایک دوسری اہمیت جو یہاں سامنے آتی ہے وہ یہ کہ بہت سے لوگ خود مکے ہی میں تھے، مسلمان ہو گئے تھے دل میں، لیکن اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ ہر آدمی گھر تو نہیں بدل سکتا، ہر آدمی ہجرت تو نہیں کر سکتا، ایک شہر سے دوسرے شہر میں نہیں جا سکتا۔ جیسے کچھ لوگ مکے سے مدینے چلے گئے، ہر ایک کے لیے میسر نہیں ہوتا ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا۔ مسلمان ہو گئے، رسول اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ پر ایمان لے گئے، لیکن ظاہر کیسے کریں اس کو؟ تو اس اعتبار سے وہاں بھی کچھ لوگ تھے خود مکے میں کہ جو ظاہر نہیں کر پا رہے تھے اسلام کی کمزوری کی وجہ سے، یعنی ظاہری کمزوری کی وجہ سے مسلمانوں کے اعتبار سے ظاہر نہیں کر پا رہے تھے۔ ظاہر ہے ان کے جو مظالم بھی سامنے تھے، یعنی اگر اظہار کیا ہے جناب یاسر اور سمیہ، اس طرح کے واقعات سامنے تھے، اتنی بے دردی کے ساتھ ان کو، بے دردی کے ساتھ، یہاں تک کہ ابھی بتائیں گے اس میں کہ یہ کس طرح سے شروع ہوا فتح مکہ، کہ انہوں نے جو قتل کیا ہے کنانا نے، بنی کنانا نے سوتے ہوئے لوگوں کو مارا ہے، لوگ سو رہے انہوں نے قتل کر دیا، یعنی شبخون کہتے ہیں، شبخون بھی لوگ جاگتے ہیں، نہیں سوتے ہوئے کو آگ سو رہا ہے اس کے اوپر حملہ کر دیا، مار دیا اس کو۔ تو یہ کون سی مردانگی بھی نہیں ہے، بہادری بھی نہیں ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے صرف اس وجہ سے مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، وہ رسول اللہ کے ساتھ معاہدہ صرف انہوں نے کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اس اعتبار سے ظاہری ابوت، روب اور شان و شوکت کے اعتبار سے فتح مکہ ایک بہت اہم موڑ ہے، ایک بہت تاریخ کا بہت بڑا یعنی واقعہ ہے کہ جس کے لیے ہر مسلمان اور ہر ایماندار اور ہر وہ کہ جو اللہ کو دوست رکھتا ہے اور اسلام کو پہچاننا چاہتا ہے، وہ اس جگہ آگے رکے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ فتح مکہ ہی ہے۔ بے شک، بالکل حضور، بہت اہم چیز کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا۔ البتہ ایک چیز ہے، وہ یعنی ایک سوال ذہن میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ابتدا نریشن میں بھی یہ رہا کہ صلح حدیبیہ سے اس کا جو تعلق ہے، اس کے اوپر آپ کچھ روشنی ڈالیے۔
صلح حدیبیہ ظاہراً آپ نے بھی اشارہ کیا، ایک پروگرام پہلے ہو چکا ہے اس کے اعتبار سے. صلح حدیبیہ یعنی کہنے کو صلح تھی، لیکن گویا وہ مقدمہ تھی اس کامیابی کا، فتح مکہ کی کامیابی کا. دیکھیں آج کے زمانے میں بھی ہے، سمجھنے میں اتنی بڑی دقت نہیں ہونا چاہیے. آج کے زمانے میں بھی ہے کہ اگر کوئی جنگ کرتا ہے سیدھا سیدھا تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ جنگ باز ہے، یہ جنگ پسند ہے، یہ ذہن میں اس کے سختی اور اس طرح کی چیز ہے. لیکن اگر سامنے والے کو موقع دیا جائے، جنگجو مزاج ہے اور مثلا دہشت گرد ہے، اس طرح کا مطلب اس کو لقب دیا جا سکتا ہے. لیکن اگر سامنے والے کے ساتھ اتمام حجت کر دیا جائے، اس کے ساتھ بہت سے آپشن رکھ دیے جائیں کہ چلیں ہم مل کے کام کرتے ہیں، آپ بھی آئیے ہم بھی آئیے، تو پھر اس کے سامنے اتمام حجت ہو جاتی ہے اور عام سے عام آدمی بھی سمجھ جاتا ہے کہ نہیں بھائی یہ بے ایمان آدمی تھا، یہ غلط آدمی تھا کہ جو اس کے. اب دو وہاں قبیلے تھے خود اس میں مکے میں مدینے میں، مکے میں تھے دونوں. یہ ایک تو کنانا نام کا تھا، ایک خزاعہ نام کا تھا، یہ خزاعہ نام کا. کنانا مشرکین کے ساتھ ہو گیا، مسلمانوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. جی بالکل. خزاعہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا، ہم پیمان ہو گیا، مشرکین نے کوئی شروع میں اعتراض نہیں کیا. اب دیکھیے ایک صلح حدیبیہ سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ قبیلے ہونے کی حد تک جو ہے لوگ تھوڑا سا کھل کے سامنے آنے لگے. اب بھی یہ تھا کہ آدمی اکیلا جو ہے مسلمان ہونے کو یعنی کہ اعلان نہیں کرتا تھا، قبیلہ کو پیمان وغیرہ کر لیا اور وہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، یعنی کہ اعلان کیا ہے اس کا. اور خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ ہم نے جو فتح مکہ قرار دیا، تم دونوں میں جنگ نہیں ہونے دی، یہ ہماری طرف سے ایک رحمت ہے. اور رحمت ان لوگوں کی وجہ سے ہے کہ جو اپنا ایمان ظاہر نہیں کر سکتے تھے لیکن مسلمان ہو گئے تھے. اگر تمہاری اور مشرکین کی جنگ ہوتی فتح مکہ کے موقع پر، جنگ بھی ہو سکتی تھی. جی بالکل. اگر جنگ ہوتی تو تم نادانستگی میں، لا علمی میں ان لوگوں کو قتل کر دیتے، قتل خطا کے طور پر، کہ جو مسلمان ہو گئے تھے. وہ تو مجبور تھے نا مشرکین کی طرف سے آنے کی طرف مجبور تھے. تو اس اعتبار سے تھا. اب قبیلے خزاعہ اور قبیلے کنانا، یہ دو قبیلے تھے، ایک مشرکین کے ساتھ ہو گیا، ایک خزاعہ کے ساتھ ہو گیا. اب مسلمانوں نے گویا قبیلے خزاعہ نے یہ تو برداشت کر لیا کہ کنانا چلو مشرکین کے ساتھ ہو گیا، لیکن اس کو برداشت نہیں ہو پایا. اس نے شب خون مارا، رات کو حملہ کیا، دن میں بھی حملہ نہیں کیا، ان لوگوں پر حملہ کیا، یہاں تک کہ بہت سے لوگوں کو قتل کیا، شہید ہوئے وہ، اور سوتے میں لوگوں کو قتل کیا. جب رسول اللہ تک یہ خبر پہنچی صلی اللہ علیہ وآلہ، جب خبر پہنچی رسول اللہ تک تو آپ بہت یعنی کہ خشمگین ہوئے اور غضبناک ہوئے کہ ہم نے تو اس طرح سے کیا تھا، یعنی یہ مصالحہ تھا ہمارے درمیان عہد و پیمان تھا، صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اور ہم نے مسلمانوں کی مخالفت بھی مول لی تھی. اس وجہ سے وہ لوگ تیار نہیں تھے، گویا کچھ اصحاب تیار نہیں تھے، ہم نے ان کی مخالفت مول لی کہ نہیں صبر کرو. لیکن انہوں نے یہ بھی یعنی کہ برداشت نہیں کیا اور صلح حدیبیہ کو عمل نہیں کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب ایک بچہ گویا محاورتاً ہم کہیں یہ واقف ہو چکا تھا کہ عہد و پیمان ہو چکا ہے، صلح کا جو ہے وہ عہد ہو چکا ہے، ایک دوسرے کے اوپر جنگ نہیں کرنا ہے، ایک دوسرے کے اوپر اگر کوئی مسلمان کے ساتھ جا رہا ہے تو وہ کچھ نہیں کہے گا، مشرکین کے ساتھ جا رہا ہے تو مسلمان کچھ نہیں گے. یہ سب واقف ہو گئے تھے. لیکن اب جب انہوں نے پیمان کی مخالفت کی تو یہ بالکل دودھ کا دودھ، پانی کا پانی اس کی طرح لوگوں کے سب کے لیے واقف ہو گئے. نہیں، رسول اللہ حق پر ہیں، وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ مشرکین یہ باطل پر ہیں، ورنہ یہ پیمان کیوں توڑتے. جب سب کے لیے واضح ہو گیا تو رسول اللہ نے کہا نہیں اب ہم یعنی کہ نہیں چھوڑیں گے. بالکل. اور پھر لوگوں سے کہا کہ سب تیار ہو جائیں. فوجی تیاری کی گئی باقاعدہ، اور اس طرح سے تیاری کی گئی یعنی باقاعدہ جو جنگی فنون ہوتے ہیں، جنگی جو تقاضے ہوتے ہیں اس کے طرح سے کہ مدینے سے جب رسول اللہ نکلے ہیں تو 4 فرسخ تک کہاں تک ایک خاص جگہ تک پہنچ گئے اور مشرکین مکہ کو پتہ تک نہیں چلا کہ وہاں تک مسلمان آ گئے، تیار ہو گئے. اس اعتبار سے جنگی اعتبار سے اتنا تیاری تھی. جبکہ ایک جنگ ہوتی ہے ظاہر بات تیاری ہوتی ہے، کیسے ہوتا ہے، جاسوس لگے ہوئے ہوتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں، لیکن اتنے اچھے طریقے سے مسلمانوں نے سیٹنگ کی تھی اور اپنے آپ کو تیار کیا تھا کہ وہاں تک پہنچنے کے بعد بھی کچھ پتہ نہیں چلا کہ یہاں تک مسلمان پہنچ گئے ہیں. اب جب رسول اللہ نے سب کو تیار کر لیا اور رسول اللہ خود یہ خیال رکھ رہے تھے کہ رازداری کے ساتھ یہ سب کام کیا جائے، چونکہ مشرکین مکہ جو تھے کمزور نہیں تھے، بہت طاقتور تھے. اور یہ بتا رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کے برعکس ہوتا کہ مسلمانوں کے بجائے مشرکین مکہ فاتح ہوتے تو جس طرح رسول اللہ نے رحمت دکھائی، رسول اللہ نے جس طرح سے ان کے سامنے رحمت اللہ العالمین ہونے کا ثبوت دیا، رحمت اللہ العالمین ہونے کا، ان کے ساتھ جو نیکی کی، ان کو چھوڑ دیا، ان کو قتل نہیں کیا، ان کو اسیر نہیں کیا، یہ جو کر دیا وہ یقین نہیں کرتے، اصلاً نہیں کر سکتے تھے. تو اس اعتبار سے رسول اللہ نے پوری تیاری کی
اور کسی کو کوئی بات نہیں بتا رہے تھے، لیکن پھر بھی ایک کو پتہ چل گئی تھی، وہ بات پتہ چل گئی کہ یہ اس طرح سے تیاری کر رہے ہیں. اس نے ایک خط لکھے بھیجا، کسی عورت کو بھیجا کہ یہ پہنچا دو مثلا مکے کی طرف. وہ عورت جا رہی تھی، پھر رسول اللہ کو خدا نے خبر دی وحی کے ذریعے سے کہ یہ ایسے ہو رہا ہے. حضرت علی کو بھیجا کہ اس کو واپس لے کے آؤ. پھر وہ یعنی لیٹر واپس لے لیا گیا، اور آخرکار مکے والوں کو پتہ نہیں چلا اتنے آگے تک پہنچنے کے باوجود بھی. اتنی سب تیاری کے ساتھ گئے، اتنی سب رسول اللہ جنگی جو ساز و سامان ہوتا ہے، جو جنگی احتیاطیں ہوتی ہیں، جو جنگی تقاضے ہوتے ہیں، اس کے اعتبار سے گئے. لیکن 10,000 لوگ تھے. 10,000 کا مطلب یہ کہ مدینے میں اور بھی لوگ تھے، یہاں سے 10,000 گئے. پھر 2,000 وہیں کے جو مکے میں تھے وہاں کے مسلمان ہو گئے تھے. وہ سب تقریباً 12,000 بتایا جاتا ہے کہ آخرکار وہ یہ لوگ 12,000 ہو گئے تھے، کہ جو پھر اس میں سے 2,000 بھیج دیے گئے تھے آگے کی جنگ کے لیے. تو اس اعتبار سے رسول کریم نے اس کو سنبھالا اور فتح مکہ اس طرح سے کیا کہ مشرکین یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مسلمان اور یہ رسول اللہ، تو میں رسول اللہ کہہ رہا ہوں، وہ لوگ کہتے تھے یہ مثلا عبداللہ. ناظرین اکرام، پروگرام تاریخ اسلام میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہم اپنی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. جی حضور، ابھی آپ صلح حدیبیہ کے جو بند تھے ان کو آپ نے بیان فرمایا، اور پھر آپ یہ بتانا چاہتے تھے کہ کیا رابطہ ہے اس کا فتح مکہ کے ساتھ. جی، صلح حدیبیہ سن 6 میں ہوئی اور یہ تقریباً سن 8 میں ہوا. فتح مکہ جو ہوئی، اس درمیان میں سن 6 میں جب یہ صلح حدیبیہ ہوئی تو رسول اللہ نے یہ 6 بند رکھے، جس میں سے ایک بند یہ تھا کہ کوئی بھی قبیلہ ہم دونوں میں سے جن میں صلح ہو رہی ہے کسی کے ساتھ بھی کوئی معاہدہ کر سکتا ہے، روک ٹوک نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی اگر جنگ کر رہا ہے کسی سے تو دوسرا مدد نہیں کرے گا. یہ بہت اہم پوائنٹ تھا کہ انہوں نے مانا بھی، مشرکین نے اور رسول اللہ نے بھی مانا. اور بہت سے اصحاب ایسے تھے وہاں موجود تھے رسول اللہ کے پاس بھی اور مسلمانوں میں تھے، کیونکہ دیکھیے اس وقت جو اسلام آیا ہوا ہے، مسلمان جو ہوئے یہ شروع کے مسلمان ہیں. سب چیزیں رسول اللہ نے بیان نہیں کی ہے. اس میں پڑھا لکھا بھی ہے، جاہل بھی ہے، ویسا بھی ہے، غلام بھی ہیں، آزاد بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، اور معرفت کے بھی مراتب ہوتے ہیں. ایسی بات ہے. تو وہاں بہت سے لوگوں نے، کچھ لوگ تو منافق تھے، ان کی تو بات ہی الگ ہے، لیکن کچھ لوگ ناسمجھ تھے، ایسے تھے. تو کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا، یا رسول اللہ کہ آپ یہ صلح کیوں کر رہے ہیں مشرکین سے. ظاہر انہوں نے دیکھا نا، تو ظاہر کے تحت انہیں اعتراض بھی ہوا کہ یہ کیسی بات ہے کہ ہم ان کا کوئی آ جائے گا تو ہم چھوڑ دیں گے، ہمارا کوئی جائے گا تو نہیں چھوڑیں گے. اس طرح سے کہ مثلا مشرکین سے صلح کیسے کر رہے ہیں؟ آپ نے جنگ بدر ان کے ساتھ کر لی، جنگ احد ان کے ساتھ کر لی ہے، اور دوسری جنگیں ان کے ساتھ کر لی، اور ایک بیگ آپ صلح پہ آ گئے. جبکہ آپ ہم سے کہہ رہے تھے کہ مثلا حج کرنے جائیں گے، ہم عمرہ کرنے جائیں گے، خانہ کعبہ کی زیارت کرنے جائیں گے، اور آپ یہیں سے واپس جا رہے ہیں. اس طرح سے مثلا لوگوں نے کہا تو رسول اللہ نے کہا میں نے یہ کہا ہے کہ ان قریب ہم خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے، لیکن یہ نہیں کہا تو اسی سال کریں گے. بے شک. اور پھر اس کے ایک بند میں آ بھی گیا کہ اس سال نہیں اگلے سال آپ زیارت کر سکتے ہیں. بہت سے لوگوں نے رسول اللہ کی نبوت میں بھی شک کیا کہ بھئی یہ رسول اللہ واقعی رسول خدا ہے یا نہیں. بہرحال ان سب سے قطع نظر وہ بند جو تھا کہ جو رسول اللہ کے ساتھ کوئی چاہے تو معاہدہ کر لے، پیمان کر لے، اور چاہے تو مشرکین کے ساتھ کر لے. اب دو وہاں قبیلے تھے خود اس میں مکے میں، مدینے میں، مکے میں تھے دونوں. یہ ایک تو کنانا نام کا تھا، ایک خزاعہ نام کا تھا. یہ خزاعہ نام کا کنانا مشرکین کے ساتھ ہو گیا، مسلمانوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. جی بالکل. خزاعہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا، ہم پیمان ہو گیا، مشرکین نے کوئی شروع میں اعتراض نہیں کیا. اب دیکھیے ایک صلح حدیبیہ سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ قبیلے ہونے کی حد تک جو ہے لوگ تھوڑا سا کھل کے سامنے آنے لگے. اب بھی یہ تھا کہ آدمی اکیلا جو ہے مسلمان ہونے کو یعنی کہ اعلان نہیں کرتا تھا، قبیلہ کو پیمان وغیرہ کر لیا. اور وہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، یعنی کہ اعلان کیا ہے اس کا. اور خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ ہم نے جو فتح مکہ قرار دیا، تم دونوں میں جنگ نہیں ہونے دی، یہ ہماری طرف سے ایک رحمت ہے. اور رحمت ان لوگوں کی وجہ سے ہے کہ جو اپنا ایمان ظاہر نہیں کر سکتے تھے لیکن مسلمان ہو گئے تھے. اگر تمہاری اور مشرکین کی جنگ ہوتی فتح مکہ کے موقع پر، جنگ بھی ہو سکتی تھی. جی بالکل. اگر جنگ ہوتی تو تم نادانستگی میں، لا علمی میں ان لوگوں کو قتل کر دیتے، قتل خطا کے طور پر، کہ جو مسلمان ہو گئے تھے. وہ تو مجبور تھے نا مشرکین کی طرف سے آنے کی طرف مجبور تھے. تو اس اعتبار سے تھا. اب قبیلے خزاعہ اور قبیلے کنانا، یہ دو قبیلے تھے، ایک مشرکین کے ساتھ ہو گیا، ایک خزاعہ کے ساتھ ہو گیا. اب مسلمانوں نے گویا قبیلے خزاعہ نے یہ تو برداشت کر لیا کہ کنانا چلو مشرکین کے ساتھ ہو گیا، لیکن اس کو برداشت نہیں ہو پایا. اس نے شب خون مارا،
رات کو حملہ کیا، دن میں بھی حملہ نہیں کیا، ان لوگوں پر حملہ کیا، یہاں تک کہ بہت سے لوگوں کو قتل کیا، شہید ہوئے وہ، اور سوتے میں لوگوں کو قتل کیا۔ جب رسول اللہ تک یہ خبر پہنچی صلی اللہ علیہ وآلہ، جب خبر پہنچی رسول اللہ تک تو آپ بہت یعنی کہ خشمگین ہوئے اور غضبناک ہوئے کہ ہم نے تو اس طرح سے کیا تھا، یعنی یہ مصالحہ تھا ہمارے درمیان عہد و پیمان تھا، صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اور ہم نے مسلمانوں کی مخالفت بھی مول لی تھی، اس وجہ سے وہ لوگ تیار نہیں تھے، گویا کچھ اصحاب تیار نہیں تھے، ہم نے ان کی مخالفت مول لی کہ نہیں صبر کرو، لیکن انہوں نے یہ بھی یعنی کہ برداشت نہیں کیا اور صلح حدیبیہ کا عمل نہیں کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب ایک ایک بچہ گویا محاورتاً ہم کہیں یہ واقف ہو چکا تھا کہ عہد و پیمان ہو چکا ہے، صلح کا جو ہے وہ عہد ہو چکا ہے، ایک دوسرے کے اوپر جنگ نہیں کرنا ہے، ایک دوسرے کے اوپر اگر کوئی مسلمان کے ساتھ جا رہا ہے تو وہ کچھ نہیں کہے گا، مشرکین کے ساتھ جا رہا ہے تو مسلمان کچھ نہیں گے، یہ سب واقف ہو گئے تھے۔ لیکن اب جب انہوں نے پیمان کی مخالفت کی تو یہ بالکل دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، اس کی طرح لوگوں سب کے لیے واقف ہو گئے، نہیں رسول اللہ حق پر ہیں، وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ مشرکین یہ باطل پر ہیں، ورنہ یہ پیمان کیوں توڑتے۔ جب سب کے لیے واضح ہو گیا تو رسول اللہ نے کہا نہیں اب ہم یعنی کہ نہیں چھوڑیں گے، بالکل، اور پھر لوگوں سے کہا کہ سب تیار ہو جائیں، فوجی تیاری کی گئی باقاعدہ، اور اس طرح سے تیاری کی گئی، یعنی باقاعدہ جو جنگی فنون ہوتے ہیں، جنگی جو تقاضے ہوتے ہیں اس کے طرح سے کہ مدینے سے جب رسول اللہ نکلے ہیں تو 4 فرسخ تک، کہاں تک، ایک خاص جگہ تک پہنچ گئے، اور مشرکین مکہ کو پتہ تک نہیں چلا کہ وہاں تک مسلمان آ گئے، تیار ہو گئے۔ اس اعتبار سے جنگی اعتبار سے اتنا تیاری تھی، جبکہ ایک جنگ ہوتی ہے ظاہر بات تیاری ہوتی ہے، کیسے ہوتا ہے، جاسوس لگے ہوئے ہوتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں، لیکن اتنے اچھے طریقے سے مسلمانوں نے سیٹنگ کی تھی اور اپنے آپ کو تیار کیا تھا کہ وہاں تک پہنچنے کے بعد بھی کچھ پتہ نہیں چلا کہ یہاں تک مسلمان پہنچ گئے ہیں۔ اب جب رسول اللہ نے سب کو تیار کر لیا، اور رسول اللہ خود یہ خیال رکھ رہے تھے کہ رازداری کے ساتھ یہ سب کام کیا جائے، چونکہ مشرکین مکہ جو تھے کمزور نہیں تھے، بہت طاقتور تھے، اور یہ بتا رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کے برعکس ہوتا کہ مسلمانوں کے بجائے مشرکین مکہ فاتح ہوتے تو جس طرح رسول اللہ نے رحمت دکھائی، رسول اللہ نے جس طرح سے ان کے سامنے رحمت اللہ للعالمین ہونے کا ثبوت دیا، رحمت اللہ للعالمین ہونے کا، ان کے ساتھ جو نیکی کی، ان کو چھوڑ دیا، ان کو قتل نہیں کیا، ان کو اسیر نہیں کیا، یہ جو کر دیا، وہ یقین نہیں کرتے، اصلا نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس اعتبار سے رسول اللہ نے پوری تیاری کی اور کسی کو کوئی بات نہیں بتا رہے تھے، لیکن پھر بھی ایک کو پتہ چل گئی تھی، وہ بات پتہ چل گئی کہ یہ اس طرح سے تیاری کر رہے ہیں، اس نے ایک خط لکھے بھیجا، کسی عورت کو بھیجا کہ یہ پہنچا دو مثلا مکے کی طرف، وہ عورت جا رہی تھی، پھر رسول اللہ کو خدا نے خبر دی وحی کے ذریعے سے کہ یہ ایسے ہو رہا ہے، حضرت علی کو بھیجا کہ اس کو واپس لے کے آؤ، پھر وہ یعنی لیٹر واپس لے لیا گیا، اور آخرکار مکے والوں کو پتہ نہیں چلا، اتنے آگے تک پہنچنے کے باوجود بھی اتنی سب تیاری کے ساتھ گئے، اتنی سب رسول اللہ جنگی جو ساز و سامان ہوتا ہے، جو جنگی احتیاطیں ہوتی ہیں، جو جنگی تقاضے ہوتے ہیں، اس کے اعتبار سے گئے، لیکن 10,000 لوگ تھے۔ 10,000 کا مطلب یہ کہ مدینے میں اور بھی لوگ تھے، یہاں سے 10,000 گئے، پھر 2,000 وہیں کے جو مکے میں تھے وہاں کے مسلمان ہو گئے تھے، وہ سب تقریباً 12,000 بتایا جاتا ہے کہ آخرکار وہ یہ لوگ 12,000 ہو گئے تھے، کہ جو پھر اس میں سے 2,000 بھیج دیے گئے تھے آگے کی جنگ کے لیے۔ تو اس اعتبار سے رسول کریم نے اس کو سنبھالا اور فتح مکہ اس طرح سے کیا کہ مشرکین یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مسلمان، اور یہ رسول اللہ، تو میں رسول اللہ کہہ رہا ہوں، وہ لوگ کہتے تھے یہ مثلا عبداللہ کا یتیم ہے، اور یہ کہ یہ مثلا کہ کس طرح سے اس کے ساتھ جو ہے یہ غریب فقیر اور چھوٹے موٹے لوگ ہیں، اس طرح کے لوگ یہ ایسے پہنچ جائیں گے ان کے پاس، تو اصلا وہ، اور جبکہ خود کہنے پہ مجبور ہو گئے وہاں جس وقت یہ لشکر پہنچا ہے اسلام کا، تو تاریخ میں ملتا ہے اس طریقے سے انہوں نے کہا، شاید جناب عباس سے کسی نے کہا تھا کہ تمہارے بھتیجے کی حکومت تو دیکھو، یہ کہاں سے اتنا بڑا لشکر آ گیا، یہ بادشاہی، تو واقعی خود اعتراف کیا انہوں نے۔ رازداری اتنے حد تک رکھی گئی تھی کہ جب یعنی اتنے رسول اللہ کی جو گویا ہم کہتے ہیں وزارت اطلاعات اتنی مضبوط تھی اور قوی تھی کہ وہاں جب رسول اللہ اندر داخل ہوئے ہیں، اب اس کے ہم مراحل بتائیں گے، جب وہاں داخل ہوئے ہیں، اور جب وہاں داخل ہوئے ہیں اور سب لوگ دیکھنے لگے، اوپر مشرکین پہاڑ پہ اور جو اونچی جگہ پہ تھے وہاں پہنچ کے دیکھنے لگے، وہاں مثلا ابو سفیان اور ہندا اور یہ سب تھیں، تو یہ سب تھے، اور وہ تبصرہ کر رہے تھے کہ یہ جو ہے ہم کو نماز پڑھنا پڑے گی، اور یہ رسول اللہ کی بات ماننا پڑے گی، اور میں چاہے نماز پڑھوں، مثلا ہندا کہہ رہی تھی اگر میں چاہے نماز پڑھ لوں لیکن دل سے جو ہے کبھی قبول نہیں کر سکتی تھی، مثلا رسول اللہ کی طرف اشارہ تھا۔ لیکن وہیں ابو سفیان
انہوں نے کیا کہا کہ دیکھو میں اس وقت کچھ نہیں بولوں گا، اس لیے کہ مجھے اندازہ ہو رہا کہ اگر میں بول بھی دوں گا کچھ تو یہ جو وہاں ریت تھا، ریت کے ذرے جو ہے محمد تک پہنچا دیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وہاں تک، یعنی اس طرح سے جو وزارت اطلاعات رسول اللہ کی جو مخبر کرنے والے تھے. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خالی یعنی ظاہری وہ نہیں تھا، انسانی قوت نہیں، بلکہ خداوند عالم کی طرف سے بھی انتظام تھا. جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ وہ جب ایک عورت آتی ہے تو پھر خداوند عالم کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ یہ جاسوسی کر رہی ہے یا آپ کی اطلاعات وہاں تک پہنچا رہی ہے، تو یہ خدا کی طرف سے ممکن تھا کہ وہ ریت جو ہے وہ ذرے رسول تک پہنچا دیتے. بالکل اس طرح کی یعنی خبریں پہنچا سکتی تھی. اب رسول اللہ جب آئے وہاں سے اور جب خبر ملی مشرکین کو کہ بھئی رسول اللہ آ رہے ہیں، تو پہلے تو ان کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کبھی آ کیسے رہے ہیں. بہرحال کچھ دور 1 فرسخ 2 فرسخ پہلے 2 فرسخ پہلے جب تھے رسول اللہ تقریباً لوگوں کو خبر پہنچ گئی وہاں مشرکین کو کہ یہ آ رہے ہیں مسلمان، اور وہ لوگ بھی باہر نکل آئے. بے شک وہ لوگ بھی نہیں باہر نہیں، وہ صلح حدیبیہ کی بات ہے. وہ لوگ کیا ہیں وہ اندر ہی تھے. جب ان لوگوں کو یہ پتہ چلا، جناب عباس جو تھے وہ مسلمان ہو چکے تھے. میں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو وہاں مسلمان ہو چکے تھے لیکن اظہار نہیں کر رہے تھے. جناب عباس نے جو ایک اہم کردار ادا کیا ہے، یعنی بہت سے مشرکین کے درمیان رہتے تھے لیکن مسلمان ہو گئے تھے، وہ یہ کہ وہاں مشرکین کو تھوڑا وہ کہتے تھے کہ دیکھ نہیں رہو کہ کتنی طاقت ہوگی مسلمانوں کی، اب بھی مثلا یہ کہ وہ ارادہ ہے کہ مثلا اسی طرح کھڑے رہو، مارے جاؤ گے اور تمہارے نقصان میں جائے گا، تمہارے ضرر میں جائے گا. رسول اللہ کی بات مان لو، ظاہری اعتبار سے ہی صحیح. بہت سے لوگ ایسے تھے کہ فتح مکہ کے طور پر ڈر کے مارے بھاگ گئے تھے. کچھ یمن چلے گئے تھے، کچھ اور جگہ پر چلے گئے تھے. پھر جب رسول اللہ کے پاس آئے سب لوگوں نے مثلا کہ یہ کہا کہ آئے اور رسول اللہ نے پوچھا کہ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے. تو کہا کہ آپ تو ایک کریم بھائی ہیں، ایک کریم بھائی کے بیٹے ہیں، تو آپ کیسے یعنی کہ اسی طرح کی امید ہے. اسیری کی صورت میں جب سامنے موجود تھے اس وقت پوچھا گیا. اللہ اکبر. تو اس وقت رسول اللہ نے کہا کہ آپ انتم الطلقاء، تم لوگ سب آزاد ہو. یہ تو واقعہ انشاءاللہ ہم آپ سے آگے بھی ہماری گفتگو اس موضوع پر چلتی رہے گی، لیکن ایک بڑا اہم سوال یہ تھا یہاں پر، وہ یہ کہ آپ نے کہا تھا کہ مختلف دشمن تھے، اور جو مکے کے دشمن تھے وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتے تھے. میں اس کے حوالے سے کچھ جاننا چاہ رہا تھا کہ کس اعتبار سے ان تمام دشمنوں میں مکے کے دشمن سب سے زیادہ ہیں. مکے کے دشمن، جیسے کہ ہم نے مکے کی اہمیت بتائی کہ مکہ ایک تو خود سینٹر تھا، ہر چیز کا سینٹر تھا، ظاہر سی بات ہے. اور یہ جو مکے میں رہنے والے تھے مشرکین، یہ خانہ کعبہ کے گویا بڑے بڑے لوگ تھے، کمیٹی ٹائپ آپ سمجھ لیجئے اس کو آج کے زمانے میں. یہ اس طرح تھی، اور تمام جو سنبھالتے تھے یہ لوگ سنبھالتے تھے اور لوگوں کو آنے دیتے تھے اور ان لوگوں کی بات چلتی تھی. البتہ اس میں خود خاندان بنی ہاشم بھی آگے تھا، لیکن انہوں نے اسلام کا اعلان کیا تھا اللہ کی طرف سے. ان کے اوپر وہی رسول اللہ کو منتخب کیا گیا تھا، استعفیٰ کیا گیا تھا ان کا، اور یعنی نبوت کا اعلان کیا تھا. گویا انہی ایک کمیٹی میں سے ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا گویا، جو لوگ بڑے لوگ تھے. اور وہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ رسول اللہ آپ کو معلوم 5-6 سال تک شیب ابو طالب میں رہے. معاف کیجیے گا، ہمارا وقت یہیں پر ختم ہو گیا. انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہمارے سوالات رہ گئے انشاءاللہ آپ سے استفادہ کریں گے. یہیں پر خداحافظی کریں گے آپ سے. بہت شکریہ ناظرین، بڑی اہم گفتگو تھی لیکن کیا کیا جائے، ہمارا وقت اختتام کو پہنچا. ہم مجبور ہیں یہیں پر آپ سے بھی خداحافظی کریں گے، لیکن انشاءاللہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر اسی وقت اسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. ناظرین اکرام، پروگرام تاریخ اسلام میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ نے دیکھا کہ بڑی اہم ہے یہ فتح، اور خود مکے کی اہمیت اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ کوئی معمولی شہر نہیں تھا بلکہ ایک مرکز تھا. کس طریقے سے تمدنی، معاشرتی، معاشی، سیاسی، مذہبی اور تجارتی ہر اعتبار سے یہ مرکز تھا. اور واقعاً اس فتح کے بعد اسلام کی جو حکومت ہے اس کو 4 چاند لگ جاتے ہیں. اور حضور نے جو سب سے بڑا احسان کیا وہ یہ تھا کہ جو اب تک قبائلی زندگی بسر کر رہے تھے، جو مختلف چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے، وہ رسول کی قیادت اور سعادت میں ایک ایسی قوم بنے کہ جن کے یہاں بنیاد کوئی دوسری چیز نہیں بلکہ اتحاد انسانیت کی بنیاد پر تھا. تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے. اس موضوع پر ہم اپنے مہمان سے ملاقات کریں گے اور پھر گفتگو کریں گے. جناب باقر رضا صاحب قبلہ، آپ ہمارا ساتھ دیجئے. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور آپ اسٹوڈیو تشریف لائے. شکریہ آپ کا بھی، اور میں بھی ناظرین کے خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ اس پروگرام کو کامیاب کے ساتھ آگے بڑھانے میں
اللہ ہماری مدد کرے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین سے بھی ہم درخواست کریں گے کہ ناظرین بھی ہماری مدد کریں. حسب معمول ہمیں آپ کے کالز کا انتظار ہے. اگر آپ ہم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ہمارے مہمان سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں کال کیجئے، ہمیں انتظار رہے گا. حضور، جیسا کہ ابھی ہم نے نریشن میں بھی دیکھا کہ انشاءاللہ آج سے شروع کر رہے ہیں فتح مکہ کے حوالے سے گفتگو، اور ابتدائی طور پر کچھ آج آپ سے استفادہ کریں گے. اس کے بعد یہ سلسلہ رہے گا، 3-4 پروگرام اس موضوع پر رہیں گے. تو ہم ابتداً یہ جاننا چاہیں گے کہ فتح مکہ کا ایک مختصر سا خاکہ آپ بیان کیجئے کہ اس فتح کے حوالے سے اس کی ابتدا، انتہا اور کہاں تک اس کے حدود ہیں، اس کے اوپر آپ کچھ روشنی ڈالیں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، مکہ اور فتح مکہ اور رسول اللہ، یہ اس طرح سے ایک بنیادی الفاظ ہیں کہ جن کو آدمی سنتا ہے تو ایک خاص چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے. بے شک. مکہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جو رسول کا وطن تھا، رسول کا گھر تھا، رسول کا خاندان وہاں تھا. لیکن ایسے حالات آئے سامنے کہ رسول اللہ کو یہ وطن چھوڑنا پڑا، رسول اللہ کو ہجرت کرنا پڑی. کتنا تعلق تھا رسول کا، کتنی دلچسپی تھی، کتنی آرزو تھی رسول اللہ کو کہ اپنے اس آبائی وطن کی طرف پلٹیں اور ایک مرتبہ وہاں جائیں. اور اس کے جس کو فتح عظیم کہا گیا ہے، جس کو فتح مکہ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں کہ جو خانہ خدا ہے بیت اللہ، وہ بتوں کی نجاست سے پاک ہو جاتا ہے اور واقعاً خانہ خدا بن جاتا ہے. اور اس کے بہت سے فوائد ہیں. انشاءاللہ اسی موضوع پر اپنے ہم مہمان سے آج سے جو گفتگو شروع کر رہے ہیں وہ ہے فتح مکہ کے تحت، اور اس موضوع پر اپنے مہمان سے استفادہ کریں گے. اور اس موضوع پر جو ہماری ہمراہی فرمائیں گے ہندوستان سے تعلق رکھنے والی عظیم شخصیت جناب محمد باقر رضا صاحب قبلہ ہیں. تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہم قبلہ سے ملاقات کریں گے، لیکن حسب معمول ناظرین انشاءاللہ تو حسب معمول ہم نریشن لیں گے، اور اس پروگرام کے کیپشن میں ہم دیکھیں گے کہ آج کا ہمارا موضوع کیا ہے فتح مکہ کے ذیل میں، اور اس کے بعد اپنے مہمان سے ملاقات کریں گے اور پھر اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے. علاوہ خانہ خدا وہاں تھا، رسول اللہ کا گھر بھی تھا اور اللہ کا گھر بھی تھا. تو دونوں اعتبار سے دیکھیے، تجارتی اعتبار سے بھی کہ یہ مکہ ایک ایسی جگہ پر واقع تھا کہ ایک چوراہا اس زمانے میں کہہ سکتے ہیں کہ تجارتی آمد و رفت کا، راستوں کا ایک بہت بڑا میدان، بہت بڑا چوراہا، اور ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں سب آتے جاتے تھے. اس اعتبار سے اقتصادی اور معاشی، اور اس اعتبار سے بھی ہم دیکھیں تو بہت اہمیت کا حامل تھا. یہ ہوا دنیاوی اعتبار سے. دینی اعتبار سے، خود اسلام کے اعتبار سے، خود رسول اللہ کے لیے ان کا آبائی وطن، ان کا خود وہاں گھر موجود، تو اس اعتبار سے خود رسول اللہ کے لیے اہم تھا. پھر اور دوسری طرف خود مسلمانوں کے لیے اہم تھا، چونکہ خانہ کعبہ وہاں تھا، اللہ کا گھر تھا وہاں، یہ بہت زیادہ اہم تھا. اس کے علاوہ خود مشرکین جو تھے وہ بھی کعبے کو اپنا مرکز سمجھتے تھے. ان کی عبادت، وہاں بت رکھے ہوئے تھے، وہاں وہ عبادت کرتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے اور جو بھی وہاں کرتے تھے. اس اعتبار سے ان کے لیے بھی بہت اہم تھا. تو یہ اہمیت جو ہے یعنی دوگنی چوگنی اور بڑھتی چلی گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین. ہمارا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں نہایت محبت، خلوص اور ادب کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین کرام، پروگرام تاریخ اسلام میں ہماری ایک سلسلے وار گفتگو ہے الحمدللہ، جو اب تک پہنچی تھی ہماری صلح حدیبیہ کے بعد کے مواقع آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے. اور آج ایک بہت اہم موضوع ہے. آپ دیکھیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو قریش مکہ ہیں ان کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایک صلح ہوتی ہے، جس میں یہ معاہدہ ہوتا ہے، طرفین اس کو قبول کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے اور دشمنوں کا ساتھ بھی نہیں دیں گے. لیکن اس کے بعد کچھ عوامل کے تحت خود جو مشرکین ہیں وہ اس صلح کو توڑ دیتے ہیں اور جو یہ ایگریمنٹ اور یہ معاہدہ تھا اس کو ختم کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں خداوند عالم ہمارے رسول کو وہ فتح عطا کرتا ہے